بے سختہ پارٹ 4 بے ساختہ قسط نمبر 4 از قلم سارا خان قسط نمبر 4 بس زیان کو اب چچا چچی کے آنے کا ہی انتظار تھا کہ وہ کب عمرے سے واپس آ جائیں گے، اور آج اس کی میٹنگ جلدی ختم ہو گئی تھی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہ گھر اپنی روٹین سے جلدی آ گیا تھا، اور اس نے شمائلہ کے خلاف بہت سارے خیالی پلاؤ بھی تو بنائے تھے، اور گھر آتے ہی اسے بہت شدید بھوک لگی تھی۔ اس نے کھانا وغیرہ کھایا اور اب اسے ریسٹ کرنا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے بیڈ روم کی طرف جاتا ہے اور لیٹ جاتا ہے اور آرام کرتا ہے۔ جب وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو اسے آنکھوں کے سامنے شمائلہ کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ اب وہ لیٹ کر آگے کی پلاننگ سوچتا ہے کہ آگے اس نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنے ماں باپ کو راضی کرنا ہے شمائلہ کے رشتے کے لیے، اور اس کے بعد جب چچا چچی عمرے سے واپس آ جائیں گے تو ان کو رشتے کے لیے راضی کرنا ہے، اور اس تمام کی پلاننگ شمائلہ کو نہ ملے کہ میں اپنے دماغ میں یہ پلاننگ بنا رہا ہوں، ورنہ شمائلہ وقت سے پہلے ایموشنل ہو جائے گی اور ہنگامی صورتحال پیدا کر دے گی۔ اس تمام معاملات کو اس نے بڑے ہی بہترین طریقے سے سلجھانا ہے، کیونکہ شمائلہ اپنے والدین کی بہت لاڈلی تھی، اور زیان کو ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی طریقے سے بلیک میل کر کے اپنے والدین کو انکار پر راضی کر لے، اور والدین اس کے انکار کو تسلیم کر دیں اور یہ رشتہ نہ ہو سکے۔ اور اس نے دماغ میں ایک اور پلاننگ بنائی جو اس کا کزن یعنی شمائلہ کا بھائی عبداللہ اور شمائلہ کی بڑی سسٹر جو زیان کی بہت ہی گہری فرینڈ بھی تھی، ان دونوں کو راضی کرنا تھا تاکہ شمائلہ کسی بھی طریقے سے انتقار کی گنجائش نہ پیدا کر سکے۔ اور شمائلہ کی بڑی سسٹر جس کا نام سکینہ ہے، 1 سال پہلے ہی اس کی پسند کی شادی ہوئی تھی ایک مینیجر کے ساتھ جو ان کے پڑوس میں رہتا تھا۔ وہ ابھی لیٹے ہوئے خیالی پلاؤ بنا ہی رہا تھا کہ وہ جلد از جلد نکاح کر کے شمائلہ کو خوب تنگ کرے گا، جیسا کہ وہ پہلے اس کو زہر بھری نظروں سے دیکھتی تھی۔ ان تمام باتوں کا اس سے خوب بدلہ لے گا نکاح کرنے کے بعد، کیونکہ اس وقت وہ مجبور ہو گئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی، اور میں اس کا ازدواجی خدا ہوں گا، اور پھر میں نے اس سے ایک ایک کر کے اپنے بدلے لینے ہیں۔ ابھی زیان یہ ساری پلاننگ سوچ ہی رہا تھا کہ کہیں اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ خرگوش کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے سو گیا، اور جب زیان کی آنکھ کھلی تو تقریباً شام کا وقت ہو چکا تھا اور عصر کی نماز کا ٹائم بھی گزر چکا تھا۔ اب اس کی عصر کی نماز تقریباً قضا ہی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے قضا نماز ادا کی۔ اٹھتے ہی فوراً سے ٹائم دیکھا تو سوچنے لگا کہ ابھی نماز کا ٹائم ہے، اس لیے بھاگتے بھاگتے باتھ روم کی طرف گیا، وضو کیا اور جلدی سے جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگا۔ اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ برآمدے کی طرف جاتا ہے اور وہ امی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، جبکہ امی برآمدے میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ امی جائے نماز پر بیٹھی تسبیح کر رہی ہوتی ہیں اور ساتھ میں شمائلہ جائے نماز پر نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ امی اس کے پاس اس لیے بیٹھی ہوتی ہیں کیونکہ چچی جان یہ تاکید کر کے گئی تھیں کہ آپ نے شمائلہ کو اپنی نگرانی میں نماز پڑھوانی ہے، کیونکہ بعض اوقات وہ نماز میں سستی کرتی ہے۔ اس لیے امی جب بھی نماز پڑھتی تھی تو شمائلہ کو بھی اپنے ساتھ ضرور نماز پڑھوا لیتی تھی تاکہ جو فرض ان پر عائد کیا گیا ہے وہ اس کو پورا کر سکیں۔ زیان کی عادت تھی کہ وہ جب بھی اپنی ماں کے پاس آتا تھا تو سب سے پہلے ان کو سلام کرتا تھا، پھر اس کے بعد ان کو منہ پر خوب پیار کرتا تھا اور اپنی ماں سے لاڈ کرتا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اور اب جب اس نے دیکھا کہ امی شمائلہ کے پاس بیٹھی اس کو نماز پڑھوا رہی ہیں تو اس کو خوب سمجھ آ گئی کہ چچی جان ان کو تاکید کر کے گئی تھی، اس وجہ سے امی شمائلہ کی نگرانی کر رہی ہیں تاکہ وہ امی کی نگرانی میں نماز ادا کر لے۔ اب امی کو چچا جان کی وہ بات یاد آ رہی تھی تو وہ شمائلہ کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمائلہ نے سلام پھیرا تو امی مزید لاڈ پیار سے اس کو دیکھنے لگیں اور ان کی اسمائل اور زیادہ گہری ہو گئی۔ شمائلہ نے فوراً سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے زیان پر نظر ڈالی اور اس کو مسکراتا دیکھ کر زہر بھری نظروں سے دیکھا، جیسے ابھی وہ زیان کو کھا جائے گی۔ زیان اس کو اگنور کرتے ہوئے امی سے باتیں کرنے لگا۔ اب شمائلہ نماز پڑھ کر جائے نماز سمیٹ کر اٹھنے ہی لگی تھی کہ اتنے میں زیان نے اس کو روک لیا۔ زیان کی آواز پر شمائلہ وہیں پر ٹھہری اور کہنے لگی، جی کیا حکم ہے آپ کا؟ تو زیان کہنے لگا، یار پلیز مجھے اچھی سی چائے بنا دو، میرا بہت موڈ کر رہا ہے تمہارے ہاتھ کی چائے پینے کا۔ اب زیان کو شمائلہ کا
یہ ریئیکشن پہلے سے پتا تھا کہ وہ کس قدر سانپ کی طرح آنکھیں باہر نکالے گی اور ناک چڑھائے گی اور کیسے کیسے منہ کے پوز بنائے گی۔ اب وہ منہ کے برے برے پوز بنا رہی تھی اور زیان کی امی نے اچانک اس کی شکل دیکھ لی اور وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا چائے بنانے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ اتنے میں زیان کی امی کہتی ہیں، بیٹا تم بہت تھکی ہوئی ہو، تمہارا یونیورسٹی کا بہت زیادہ کام ہے، تم اپنی اسٹڈی روم میں جا کر اپنا کام کرو، میں زیان کو چائے بنا دیتی ہوں۔ اور زیان تم بچی کو تنگ مت کرو، ابھی تمہیں چائے مل جائے گی۔ امی اٹھنے ہی لگی تھی چائے بنانے کے لیے، اتنے میں زیان امی کا ہاتھ کھینچ کر ان کو وہیں پر بٹھا لیتا ہے کہ آپ ادھر ہی بیٹھیں، آج چائے بنائیں گے تو صرف اور صرف شمائلہ کی ہاتھ کی ہی چائے پیوں گا، اگر آپ نے بنانی ہے تو میں چائے نہیں پیوں گا، اس لیے آپ یہیں پر بیٹھیں۔ کام کی نکاج کی دشمن اناج کی صرف اور صرف اس کو کھانے کا ہی آتا ہے، اس سے کام بھی کروایا کریں۔ زیان کی امی زیان کو مزاحیہ انداز میں ڈانٹتی ہیں، خبردار جو میری پیاری سی بچی کو اس طرح کے الفاظ کہے تو۔ اتنے میں زیان اپنی امی سے ہم کلام ہو کر بولتا ہے، واہ یہ چھوٹی سی بچی ہے، 22 سال کی ہونے لگی ہے، ابھی آپ کو یہ چھوٹی سی لگتی ہے۔ اتنے میں زیان کی امی شمائلہ کی شکل دیکھ رہی تھی اور شمائلہ نے جو منہ کا سٹائل بنایا اس کو دیکھ کر زیان کی امی اسمائل کرتی ہوئی شمائلہ کو دیکھ رہی تھی۔ زیان کی امی نے زیان کو ٹوکا لیکن پھر بھی وہ منہ میں کچھ نہ بول رہا تھا۔ اتنے میں شمائلہ زیان کی باتوں کو سنی انسنی کر کے کچن کی طرف چلی جاتی ہے اور شمائلہ کا منہ غصے سے لال پیلا نیلا ہو رہا ہوتا ہے۔ زیان کے بابا روزمرہ کی روٹین میں واک کرتے ہیں، اتنے میں زیان کے بابا بھی واک کرتے کرتے گھر میں آ پہنچے۔ زیان نے اپنے بابا جانی کو دیکھتے ہی کھڑے ہو کر ان کو سلام کیا۔ زیان کے بابا بھی وہیں پڑی ہوئی کرسی کو کھسکا کر اس کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب زیان نے دیکھا کہ موقع تو بہت اچھا ہے، ماما اور بابا دونوں اکٹھے ہیں، میں ہاتھ لگتے ہی شمائلہ کے رشتے کی بات اپنی ممی اور بابا کو بتا دوں، یہ موقع میں نے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ چنانچہ ایسے ہی زیان نے اپنے اور شمائلہ کے رشتے کی بات اپنے ممی اور بابا کو بتائی۔ رشتے کی بات سنتے ہی زیان کے ممی اور بابا کے چہرے پر ایک خوشی کی جھلک مہک اٹھی، وہ اس کی بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ان کی بھی یہی دلی خواہش تھی کہ بہن بھائیوں میں ہی رشتے اگر جڑ جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ گھر کی بچیاں ہیں، دیکھی والی ہیں، خوبصورت ہیں، پڑھی لکھی ہیں، اگر گھر میں ہی بچوں کے رشتے اچھے ہو جائیں تو اس سے زیادہ اور ہمیں کیا چاہیے۔ انہیں زیان کے اس فیصلے پر بہت زیادہ خوشی ہوئی، وہ خود بھی اسی رشتے کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر اور کون سی خوشی کی بات ہے کہ بچے ایک دوسرے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور خود ہی ایک دوسرے کے رشتے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیں، تو اس سے بڑی والدین کے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اتنے میں شمائلہ چائے بنا چکی تھی اور وہ چائے برآمدے میں لے آئی اور وہ تایا اور تائی کا چہرہ دیکھ کر گھبرا گئی، کیونکہ ان کے چہروں پر عجیب سی خوشی تھی اور وہ سوالیہ انداز میں ان کو دیکھ رہی تھی کہ پتہ نہیں کون سی ایسی بات ہوئی ہے کہ ان کے چہرے خوشی سے مہک اٹھے ہیں۔ اتنے میں شمائلہ نے وہیں پر اپنے پاؤں کی بریک لگائی اور سب سے پہلے اپنے تایا جان کو سلام کیا، ان سے حال احوال پوچھا اور آگے زیان کی طرف چائے بڑھائی۔ شمائلہ چائے دینے کے بعد اپنے تایا تائی کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی اس کو دیکھنے کے بعد شمائلہ بڑی پزل ہو رہی تھی اور مسکراتے ہوئے اپنے روم کی طرف چلی گئی اور اپنی اسائنمنٹ لکھنے میں مصروف ہو گئی۔ اب زیان کی امی خوب شمائلہ کے لیے مسکرا رہی تھی اس کی بہو بننے کی خوشی میں۔ اتنے میں ہی جب زیان چائے کا کپ منہ کی طرف لگاتا ہے تو بے ساختہ وہ چائے کو اپنے منہ سے باہر گرا دیتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ اس نے یہ کس چیز کا بدلہ لیا ہے۔ چائے میں ہلکی سی مرچ تھی، ہلکا سا نمک تھا اور ہلکا سا چینی کا ٹیسٹ تھا، بڑی ہی بد ذائقہ چائے تھی۔ اس نے چائے کا پہلا گھونٹ بھرتے ہی جا کر برآمدے میں جو کیاری بنی ہوئی تھی اس میں تھوک دیا۔ اب زیان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اتنے میں زیان کی امی بھی زیان کو دیکھ کر بھرپور کہکے کے انداز میں مسکرا رہی تھی کہ آخر شمائلہ بھی اتنی شرارتی ہو سکتی ہے کہ وہ زیان کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرے گی۔ اتنے میں زیان نے جب امی کو خفگی سے دیکھا اور اپنے چائے کے کپ کو کیاری میں انڈیل کر منہ بناتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔